الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اہل السنہ اور اہل البدع کے درمیان ایک بہت بڑا محل نزاع ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے۔ اس کو اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ، مرجیہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ بے شمار فرقے نہیں مانتے۔ اس کو صرف اللہ رب العزت العرش پر ہے، اور یہ عقیدہ صرف اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث سلفی لوگوں کا ہے۔ الرحمن علی العرش استوا کا معنی کیا ہے؟ استوا عربی زبان میں کبھی یہ مطلقاً آتا ہے، کبھی مقیداً آتا ہے۔ مطلقاً آتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور استوا یعنی مکمل ہو گئے، ہم نے اس کو حکمت اور علم دیا۔ تو استوا کا ایک معنی کیا ہے؟ مکمل ہونا۔ تو یہ معنی اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ اللہ مکمل ہوا، پہلے انکمپلیٹ تھے اللہ، اب مکمل ہوئے، نہیں، یہ معنی اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک معنی واو کے ساتھ آتا ہے استوى الماء والخشب، کہ جوں پانی اوپر آیا لکڑی بھی اوپر آئی، تو اس کا معنی برابری ہے کہ پانی اور لکڑی برابر ہوئے۔ استوى الماء والخشب، لکڑی اور پانی برابر ہوئے، تو یہ ایک معنی برابری ہے۔ تو اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے، تو یہ معنی بھی اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس طرح استوا کا ایک معنی آتا ہے مقید بے حرف اعلیٰ، کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک علو والاتصال، ایک اعلیٰ و استقرہ، بلند ہوا، کسی چیز کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا، جیسے آتا ہے استوى علی ظہر دابہ، کہ فلاں جانور کی پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے استوت علی الجودی، کہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ تو یہ جڑنا ہے، کسی چیز کے ساتھ جڑ کر، جیسے میں کرسی پر چڑھ کر بیٹھ گیا، موٹر سائیکل کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا، گھوڑے کی پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ گیا، تو یہ بلند ہونا اور جڑنا ہے مخلوق کے ساتھ۔ یہ معنی بھی اللہ رب العزت کے لیے کر نہیں سکتے، کیونکہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل بائن عن المخلوق، کہ اللہ مخلوق سے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ مخلوق کے اوپر ہے، الگ ہے۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان اتصال نہیں ہے، یعنی مخلوق اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں، اللہ مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، اللہ اس مخلوق کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے۔ تو یہ معنی بھی، یہ مثالیں بھی صحیح نہیں ہیں، اگرچہ بہت سارے اہل السنہ یہ مثالیں دیتے ہیں اور وہ غلط کرتے ہیں۔ اور اس کی صحیح مثال کون سی بنتی ہے؟ صحیح مثال یہ بنتی ہے، ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، وہ صحیح حدیث ہے، البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اوقات نئی تین ہیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، جو سورج سر پہ آ جائے تو نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، یہ ممنوع الاوقات للصلاۃ ہے، تو اس ٹائم نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذا استوات الشمس علی ظہرک، جب سورج تیرے سر پر بلند ہو جائے تم کیا کرو؟ نماز پڑھنی چھوڑ دو۔ یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہو، طلوع ہو رہا ہو، اور جب سورج سر پر بلند ہو جائے۔ اب سورج سر پر کیسے بلند ہوتا ہے؟ سورج بہت بڑا، میرا سر بہت چھوٹا،
میرے اور سورج کے درمیان بہت بڑا فاصلہ. تو اسی طرح یہ مثال الرحمن علی العرش استوا کے لیے مناسب ہے اور یہ صحیح ہے. یہ مثال ہمیں دینی چاہیے، چونکہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب کسی ایک لفظ کے کئی معنی ہوں تو ہم وہ معنی بیان کریں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، دوسری آیات اور حدیث کے خلاف نہ ہو، اللہ رسول کی شان کے مطابق ہو. اگر وہ معنی اللہ رسول کی شان کے خلاف ہے، کسی اور آیات حدیث کے خلاف ہے، تو وہ معنی یہاں مراد نہیں ہے. جیسے اللہ نے جب کہا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض حسنہ دے گا مجھے، تو یہودیوں نے کہا ان اللہ فقیر و نحن اغنیا، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. تو ان کی یہ بات غلط تھی، اس لیے کہ اللہ فقیر نہیں، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو صمد ہے. تو کبھی بھی کسی آیت کا، کسی حدیث کا، کسی لفظ کا جب آپ معنی بیان کریں تو دو چیزیں دیکھنی بہت ضروری ہیں. ایک وہ اللہ کی شان، رسول کی شان کے مطابق ہو، دوسرا معنی وہ دوسری آیات اور حدیث کے خلاف نہ ہو. تو اس لیے باقی جو معنی ہیں وہ اللہ کی شان کے خلاف ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ معنی اللہ کی شان کے بھی مطابق ہے اور کسی آیت اور حدیث کے بھی خلاف نہیں ہے. کیا معنی کہ اب سورج میں اور سر کے درمیان بہت فاصلہ ہے، جدائی ہے، جو اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ مخلوق سے بائن ہے اور اللہ اوپر ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مخلوق بہت چھوٹی ہے. تو اس لیے اس کا الرحمن علی العرش استوا کا معنی کیا ہے کہ اللہ اس مخلوق سے اوپر ہے اور جدا ہے، اوپر ہے اور جدا ہے. اس کا معنی ایک اور آیات میں بھی واضح ہوتا ہے. وہ معنی اس طرح ہے کہ اول والآخر والظاہر والباطن، اللہ وہ ہے جو اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. تو اب اللہ اول کا کیا معنی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی، فرمایا کہ اول لیس قبلہ شیء. اول کا معنی ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں. آخر لیس بعدہ شیء، اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں. ظاہر لیس فوقہ شیء، اللہ کے اوپر کوئی چیز نہیں، اللہ ہر چیز سے اوپر ہے. باطن لیس دونہ شیء، اللہ کے نیچے کوئی چیز نہیں. یعنی کیا مطلب اللہ کے نیچے کوئی چیز نہیں؟ یعنی اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں جس پر اللہ سارا لے کے کھڑا ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ عرش سے جدا اوپر. باطن کے معنی لیس دونہ شیء، اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کیا کہ لیس دونہ شیء. دونہ کے کئی معنی ہیں. دونہ کا معنی اوپر بھی آتا ہے، سامنے بھی آتا ہے، پیچھے بھی آتا ہے، نیچے بھی آتا ہے. مثال دی جاتی ہے دونہ قدمئی کا بساط، تیرے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ چٹائی ہے یا قالین ہے. تو دونہ کا معنی نیچے بھی ہے. تو یہاں باطن ظاہر کے مقابلے میں آیا ہے، باطن ظاہر کے مقابلے میں آیا ہے. اس لیے ظاہر کا معنی اوپر، اللہ کے کچھ اوپر نہیں، نیچے بھی نہیں. ایک ہوتا ہے باطن کا معنی داخل، یہاں داخل معنی نہیں، یہاں نیچے معنی ہے، کیونکہ ظاہر اوپر کے مقابلے میں آیا ہے. فوقہ کے معنی کیا ہے؟ لیسا فوقہ شیء، لیسا دونہ شیء، فوقہ کے مقابلے میں نیچے ہوتا ہے. تو باطن کا معنی کیا ہے کہ عرش کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اور جہاں مخلوق ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ رب العزت کا علو شروع ہوتا ہے، وہاں سے اللہ رب العزت کا علو شروع ہوتا ہے. ایک حدیث ہے قان اللہ ولا شیء، صحیح بخاری کی حدیث، کہ اللہ تھا، مخلوق نہیں تھی. یعنی ایک وقت، ایک زمانہ تھا، کائنات نہیں تھی، عرش نہیں تھا. سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ یہ مختلفی مسئلہ ہے. البانی صاحب کہتے ہیں قلم، ابن تیمیہ کہتے ہیں عرش، اور صحیح قول راجح یہ کہ عرش سب سے پہلے پیدا ہوا. وکان عرش علی الماء، تو عرش پہلے ہے، پانی پہلے، عرش پہلے، کوئی پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایک وقت تھا، اللہ تھا، عرش نہیں تھا، پانی نہیں تھا، قلم نہیں تھے. اللہ نے ان کو عدم سے وجود میں لایا. تو اب یہ مخلوق نہیں، اللہ ہے. اب آپ اس آیت کا ترجمہ کریں. اول لیس قبلہ شیء، آخر لیس بعدہ شیء،
ظاہر لیس فوقہ شیء، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، بعد کچھ نہیں، اوپر کچھ نہیں، دونا اس کے نیچے بھی کچھ نہیں، یہ مخلوق نہیں۔ اللہ اس مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے بھی ان 4 ناموں سے متصف تھا، ان 4 صفات سے متصف تھا۔ تو اس وقت جب یہ مخلوق نہیں، آپ ترجمہ کریں، کیا ترجمہ ہے؟ والاول والآخر والظاہر والباطن، یہ معنی ہے باطن کا، جو ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں باطن، یہ معنی غلط ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہے، ہر چیز کے اندر ہے، حلول کیا ہوا ہے، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے آپ سے نہیں پیدا کیا، بلکہ الگ سے پیدا کیا۔ یہ مخلوق اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کا جز نہیں ہے، بلکہ الگ سے پیدا کیا اللہ نے اس کو۔ اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کو اپنے اندر نہیں رکھا، نہ خود اس کے اندر چلا گیا، بلکہ اس کو باہر رکھا، اور باہر اپنے اوپر نہیں رکھا، سامنے نہیں، نیچے رکھا ہے۔ اس کو کہاں رکھا؟ اس کو نیچے رکھا۔ تو اللہ اوپر، یہ مخلوق نیچے ہے۔ یہ مخلوق اللہ سے الگ نہیں ہوئی، جدا نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود، ہر چیز میں موجود، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ذات کے لحاظ سے عرش کے اوپر ہے، صفات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بات بھی بالکل اسی طرح غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ اگر اللہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے تو صفات کے لحاظ سے بھی ہر جگہ موجود ہے، صفات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے تو ذات کے لحاظ سے بھی ہر جگہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، کوئی اہل حدیث کہے یا غیر اہل حدیث کہے، جو بھی کہے۔ کیوں؟ الصفۃ تقوم مع الموصوف، جہاں اللہ کی ذات ہے اللہ کی صفات بھی وہیں ہیں۔ الصفات لا تنفص عن ذات اللہ، اللہ کی صفات اللہ سے جدا نہیں ہوتی۔ جہاں اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش کے اوپر، مخلوق سے جدا، اس کی صفات بھی اس کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی صفات مخلوق میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ذات کے لحاظ سے عرش کے اوپر، صفات کے لحاظ سے ہر جگہ، یہ عقیدہ غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ کچھ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اپنی صفات دے دیتا ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ طاہر القادری نے جو کتاب التوحید لکھی ہے، 2 جلدوں میں، کتاب التوحید، محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کے خلاف، اس میں وہ لکھتا ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم مزار والوں سے اولیاء اللہ سے مانگتے ہو تو یہ غیر اللہ ہیں، تم شرک اور کفر کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے ان کو پتہ نہیں، ہم ان سے اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، انہوں نے اللہ کی بہت عبادت کی، یہ اللہ کے مقرب بن گئے، پیارے بن گئے۔ جب یہ مر گئے، اب ان کو اللہ تعالیٰ اپنی صفات دیتا ہے، اپنے اختیارات دیتا ہے، یہ اب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ان کے اندر اللہ کی صفات آ گئی۔ جب اللہ کی صفات ان کے اندر آ گئی تو اللہ ہی ہوئے، تو ان کی عبادت اللہ ہی کی عبادت ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اس کو اپنی صفات عطا نہیں کرتا، اس کو اپنی صفات عطا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو اپنی عبادت کی توفیق دیتا ہے، اس کو اپنی عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے، سب سے بڑا کمال یہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اللہ اس کو عابد بنائے، عبادت کی توفیق دے دے، عبادت میں لذت دے دے، اپنے ساتھ جوڑ دے۔ تو اللہ اپنے رسولوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو سب سے بڑا لقب دیا کیا؟ عبداللہ، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عبداللہ۔ تو اللہ عبد بناتا ہے، اپنی صفات نہیں دیتا، اپنی صفات نہیں دیتا۔ اگر اللہ اپنی صفات دے دیتا ہے تو پھر یہ اللہ ہی ہوئے، پھر تو ان کی عبادت جائز ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ اپنی صفات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود یا اپنی صفات دیتا ہے کسی کو، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ اللہ بائن عن المخلوق ہے، اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ، مخلوق کی صفات مخلوق کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی صفات کسی میں چلے جائیں۔ کچھ لوگ صحیح مسلم کی حدیث سے استدلال لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رحم کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصے کو ساری کائنات میں تقسیم کیا، ایک حصے کو ساری کائنات میں تقسیم کیا۔ تو سب سے زیادہ جو رحم آیا ماں کے حصے میں آیا۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ رحمان و رحیم ہے، تو اللہ نے رحم کے 100 حصے بنائے، 99 حصے اللہ کے پاس،
ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا، تو اللہ کی کچھ نہ کچھ صفت تو مخلوق میں آ گئی، تو پھر اس سے وہ استدلال لیتے ہیں۔ تو یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ اللہ نے جو یہ رحم کے 100 حصے بنائے ہیں، یہ مخلوق ہے رحم۔ میرے اندر آپ کے اندر جو رحم ہے، جو چیز بھی ہے، جو صفات ہیں، یہ مخلوق ہے۔ ہمارا جسم، ہماری صفات، ہماری روح، یہ سب مخلوق ہے۔ اللہ کی صفت جو رحمان الرحیم وہ الگ ہے۔ اللہ کا رحمان الرحیم الگ ہے، اللہ حی الگ ہے، اللہ کا چہرہ الگ ہے، مخلوق کا چہرہ الگ ہے۔ یہ نام ایک جیسے ہیں، یہ نام ایک جیسے ہیں، اتنا نام یہ ایک جیسے ہیں، لیکن کیا ہے، صفات ایک جیسی نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ نے رحم کے 100 حصے بنائے ہیں، بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے، اللہ رب العزت نے رحم کے ان اللہ خلق الرحمہ، اللہ نے رحم کو پیدا کیا، وجعل لہ 100 جز، پھر اس کے 100 حصے بنائے۔ پھر یہ وہ رحمت ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، پھر ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کیا، باقی 99 حصے اللہ قیامت کے دن لوگوں کو دے گا، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، اور جنت میں کسی کے دل میں کوئی بغض اور حسد نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ اس عرش کے اوپر ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے، اس کا علو جو نا وہیں سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ من ورائے حجاب ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من ورائے حجاب، کہ اللہ کسی سے بات نہیں کرتا مگر وحی کے ذریعے، یا من ورائے حجاب، اور یرسل رسولہ، یا رسول بھیجے۔ تو اللہ پردوں کے پیچھے سے گفتگو کرتا ہے، پردے کے پیچھے سے ہوتے ہوئے اللہ رحم کرتا ہے، اللہ بات کرتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ دیکھنے، سننے، رحم کرنے کے لیے اللہ کو پردوں سے باہر نکل کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ وہیں پردوں کے پیچھے سے ہوتے ہوئے سب کچھ کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حجاب و نور ولو کشف من صبحات وجہی لا اخترقت ما انت الیہ بصر ہو، کہ اللہ پردوں کے پیچھے ہیں اور اس کے پردے نور کے ہیں۔ لو کشف من صبحات وجہی، اگر تھوڑا سا روشنی اللہ تعالیٰ باہر کر دے، ساری کائنات جل کر خاک ہو جائے، ساری کائنات جل کر خاک ہو جائے۔ تو اللہ پردوں کے پیچھے ہے، اگر اللہ کی صفات مخلوق میں ہوتی تو یہ مخلوق جل کر خاک ہو جاتی۔ تو اللہ کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے، اللہ کہاں ہے، عرش کے اوپر ہے، جڑا ہوا نہیں، پردوں کے پیچھے، وہیں سے ہوتے ہوئے اللہ رحم کرتا ہے، بخشش کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، سب کچھ وہیں بیٹھے کرتا ہے۔ اس کے لیے دیکھنے، سننے، جاننے کے لیے اس کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق۔